اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام سجاد علیہ السلام وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے کربلا کی مظلومیت کو کسی بھی جگہ تک محدود نہیں رکھا، حتیٰ بازاروں تک۔ بازار وہ جگہ ہے کہ جہاں پر عموماً لوگ دنیا پرستی میں مشغول رہتے ہیں۔ وہاں پر بھی جب امام سجاد کا کبھی کسی بازار سے گزر ہوا کرتا تھا یا کسی قصاب کے پاس سے گزر ہوا کرتا تھا تو قصاب جانوروں کے اوپر کپڑا ڈال دیتے تھے تاکہ امام ان سے سوال نہ کریں۔ ایک دن امام کا گزر ہو رہا تھا کسی قصاب کے پاس سے اور قصاب نے نہیں دیکھا اور اس نے جانور کے اوپر کپڑا نہیں ڈالا، تو امام کا جیسے ہی وہاں سے گزر ہوا، امام نے رک کے فوراً سے قصاب سے سوال کیا، اے قصاب، تو نے جانور کو ذبح کرنے سے پہلے کیا اسے پانی پلایا تھا؟ تو قصاب نے کہا، فرزند رسول، ہم آپ کے جد کے امتی ہیں، ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ کسی جانور کو ذبح کرنے سے پہلے اسے پانی نہ دیا جائے۔ ہائے! امام نے اسی وقت گریہ کرتے ہوئے فرمایا کہ لیکن میرے بابا کو تو پیاسا شہید کر دیا گیا، شہید کرنے سے پہلے پانی بھی نہیں پلایا گا۔ اسی طریقے سے امام نے بازاروں میں عزائے عمومی کو، صرف عزاداری کو امام بارگاہوں تک محدود نہیں رکھا، حسینیہ تک محدود نہیں رکھا، جبکہ عزاداری کو بازاروں میں اور عزا کو عمومی تر کیا۔ بازاروں کے اندر بھی جب بھی گزر ہوا کرتا تھا، جب پانی کو دیکھا کرتے تھے تو گریہ فرماتے تھے، جب کھانا کھاتے تھے گریہ فرماتے تھے، جب کسی شادی کا موقع آتا تھا، کسی شادی میں جاتے تھے تو گریہ فرماتے تھے۔ اسی طرح امام نے عزائے عمومی کو قائم کیا۔ امام علیہ السلام اس قدر گریہ فرماتے تھے کہ لوگوں نے آگے سوال کیا کہ امام اتنا گریہ کیوں؟ تو امام نے کہا، تم نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ کیوں؟ کیونکہ حضرت یعقوب کے ایک فرزند صرف ان کی نظروں سے اوجھل ہوئے تھے، انہیں پتہ تھا کہ یہ قتل بھی نہیں ہوئے، ایک دن واپس بھی مل جانا ہے، لیکن اتنا گریہ فرمایا کہ ان کی آنکھوں کی بینائی چلے گئی۔ میرے تو اتنے بھائی میری آنکھوں کے سامنے شہید کر دیے گئے، کیا میں گریہ نہ کروں؟ امام علیہ السلام سید الساجدین بھی تھے، زین العابدین بھی تھے، لیکن اس سب سے بڑھ کر سب سے بڑے عزادار کربلا تھے واقعاً۔ پھر ایک موقع ایسا آیا کہ جب امام راستے سفر میں تھے کہ جب کسی بندے نے آ کے سوال کیا کہ امام، آپ پیروز ہوئے یا یزید کامیاب ہوا؟ آپ کامیاب ہوئے یا یزید کامیاب ہوا؟ آپ نے شکست حاصل کی یا یزید نے شکست حاصل کی؟ تو امام علیہ السلام نے اس وقت فرمایا، اذا اردت ان تعلم من غلبا، اگر تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ کون غالب ہوا، کس کو کامیابی ملی اور کس کو شکست حاصل ہوئی، تو یہ دیکھو، وَدَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ، کہ جب نماز کا وقت داخل ہو جائے تو فَأَذِّن ثُمَّ أَقِمْ، اذان دو اور اقامت کرو، تو تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کون کامیاب ہوا ہے، دین کامیاب ہوا ہے۔ اللہ اور رسول کا نام سنو گے تو سمجھ جاؤ گے اللہ اور رسول خداوند متعال کامیاب ہوئے ہیں، نہ کہ یزید، کیونکہ یزید یہ چاہتا تھا کہ اللہ کا نام اس دنیا، اللہ کے نام کو کوئی یاد نہ کرے، رسول خدا کے نام کو کوئی یاد نہ کرے، یہ دین فنا ہو جائے۔ دین کی بقا، دین کو کس نے بچایا ہے یہ اذان سے معلوم ہو جاتا ہے، دین کو بچایا ہے امام نے۔ ہم کامیاب ہوئے ہیں کیونکہ دین بچ گیا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔